عزیز طلباء السلام علیکم۔ جنت کی ضمانت کے بارے میں حدیث پڑھی تھی، جس میں دو چیزوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت مانگی تھی، اور ان میں سے ایک زبان اور ایک شرمگاہ کے بارے میں سال بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مجھے اس چیز کے درست استعمال کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اور جو دو پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس حدیث میں زبان کے استعمال کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ زبان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کس کس طرح جائز چیزوں میں استعمال ہو سکتی ہے اور ناجائز کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے۔ گالی گلوچ ہے زبان کے ذریعے سے، جھوٹ ہے زبان کے ذریعے سے، جھوٹی گواہی ہے یا دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، سازشیں تیار کرنا، یہ زبان کے غلط استعمال کی صورتیں ہیں۔ اور اسی زبان کے ذریعے سے تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بڑائی کے بول بولے جائیں، دوسروں کو نصیحت کی جائے، تلاوت قرآن پاک کیا جائے، تو یہ اس کے اچھائی کے استعمال ہیں، اس کا اچھا استعمال ہے۔ اور یہی زبان جو ہے بلکہ انسان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی یہی زبان استعمال ہوتی ہے۔ اسی زبان سے کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور پھر یہی زبان جو ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو پھر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ ایک محفل میں دوسروں کو صرف ہنسانے کے لیے کوئی ایسا بول بولتا ہے کہ جس کو وہ سرسی سمجھتا ہے، لیکن وہ بول وہ کلمہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی ایک بول کی وجہ سے، ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی گہرائی میں پھینک دیا جاتا ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو زبان کا درست استعمال جو بندہ کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اور اسی طرح جو اس کا دوسرا جز ہے کہ شرمگاہ، کہ اس کے استعمال کی کہ شرمگاہ کو جائز طریقے سے استعمال کرے گا تو پھر اس کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اور بدکاری جو ہے یہ فساد کی جڑ ہے۔ فساد کی جڑ کیا ہے؟ بدکاری۔ فساد کی دوسری جڑ جنسی زندگی میں انسان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ اخبارات کی وساطت سے یہ ہمارا عام مرہ کا مشاہدہ ہے کہ جنسی بے-راروی قتل و غارت کا ایک سبب ہے۔ جتنی بھی اکثر قتل و غارت جو ہوتے ہیں وہ جنسی بے-راروی کی وجہ سے ہوتے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل کیے جاتے ہیں، اور آئے دن قتل کی خبریں ہم سنتے ہیں۔ تو یہ ساری اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جنسی بے-راروی ہے۔ اور بدکاری جو ہے یہ دین اسلام میں نہیں بلکہ تمام شریعتوں میں حرام قرار دی گئی ہے۔ بدکاری ایسا کبیر جرم ہے جو تمام شریعتوں میں کیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور شریعت محمدیہ میں فرمایا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ پٹکو، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا۔ قریب بھی نہ پٹکو، تو قریب نہ پٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو، ایسا ماحول اور ایسی فضا پیدا نہ ہونے دو کہ جس کے نتیجے میں بدکاری کی نوبت آئے۔ مثلا فحش لٹریچر کا مطالعہ ہے، فاحش تصاویر بنانا ہے اور دیکھنا ہے، موسیقی ہے، مخلوق محفلیں ہیں، شراب نوشی ہے، یہ سارے جو ہے نا یہ زنا کے قریب لے جانے والے کام ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جن باتوں پر بیعت لیا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اس چیز پہ بھی بیعت لیا جاتا تھا کہ وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے۔ فرمایا جس وقت کوئی زانی زنا کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت اس میں ایمان باقی نہیں رہتا، اس وقت اس میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، گویا اس وقت
وہ ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے جس کا وقوع پذیر ہونا جو ہے یہ مومن کی شان سے بعید ہے۔ تو دوسری طرف قرآن حدیث میں جنسی زندگی میں حلال ذرائع کا لحاظ رکھنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایک جائز راستہ بتایا گیا ہے کہ اس راستے پہ چل کے جائز خواہشات پوری کی جائے اور زنا کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ اور پھر قرآن مقدس میں زنا کرنے کی جو ہے نا وہ سزائیں مقرر کی گئی ہیں کہ اگر ایک شادی شدہ زنا کرتا ہے، زانی ہے، تو ان کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو قتل کیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے پھر کوڑے مقرر کیے گئے ہیں۔ تو یہ حدود کی سزائیں ہیں، یہ مقرر سزائیں ہیں۔ اور کیوں اتنی سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں؟ کہ تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو پاک باز لوگ ہوتے ہیں، تو پاک بازی جو ہے یہ فلاح کی ضامن ہے۔ قرآن مقدس میں فلاح پانے والے لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فلاح پانے والے لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے مغفرت رکھی ہوئی ہے اور جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، ان میں ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کی مغفرت فرمائیں گے، جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پاک دامن لوگوں کی قرآن مقدس میں تعریفیں بھی کی گئی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی قرآن نے توصیف یہ کی کہ وہ پاک دامن تھیں، یوسف علیہ السلام کی اس پہلو سے تعریف کی گئی ہے پاک دامنی کی کہ وہ پاک دامن تھے، اور جس دن قیامت برپا ہو چکی ہوگی اور اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس روز اللہ جل جلالہ اپنے عرش کے نیچے جن لوگوں کو سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جسے کسی طرف سے بدکاری کی دعوت دی گئی، لیکن اس نے محض اللہ کے خوف سے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ جو زنا سے اپنے آپ کو روک سکا، زنا کے قریب نہ گیا، تو اللہ جل جلالہ قیامت کے روز اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو بدکاری کے روکنے کے لیے، سدباب کے لیے اسلام نے کئی ذرائع اختیار کیے ہیں۔ مخلوط مجلسوں سے منع کیا گیا ہے، مخلوط مجلسوں میں نہ جایا کرو، یہ زنا کی طرف جانے کا ایک جو ہے نا راستہ ہے۔ موسیقی ہے، ہیجان آمیز موسیقی، فحش تصاویر ہیں، جنسی لٹریچر ہے، اس کی ممانعت، افسانے ہیں اس کی ممانعت، تو ناول وغیرہ کہ جن سے اخلاق خراب ہوتے ہیں، جنسی بے-رغبی پیدا ہوتی ہے، ایسی چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا گیا، اور یہ چیز بھی انسان کو زنا سے روکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح نکاح کا ادارہ قائم کیا۔ جنسی جذبات کی تسکین یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ضرور ہے، جنسی جذبات کی تسکین جو ہے یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن اسلام نے اس جو فطری جذبہ ہے، جذبات کی تسکین، جنسی جذبات کی تسکین، اس فطری جذبے کی تسکین کا ایک ایسا ذریعہ پیدا کیا کہ یہ باحیا بھی ہے، باوقار بھی ہو اور شریفانہ طریقہ بھی ہو، اور وہ کیا ہے؟ نکاح۔
اسلام میں کیا ہے؟ نکاح۔ اور اسی طرح تبرج کی ممانعت، ولا تبرج الجاہلیت الاولی، فرمایا گیا کہ عورت اپنے بناؤ سنگار کا اظہار جو ہے وہ سر عام نہ کرے، اپنے بناؤ سنگار کا اظہار جو ہے وہ سر عام نہ کرتی پھر رہا کرے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ جو زنا ہے اس کی طرف لے جانے کا ایک راستہ ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں یہ دونوں کو حکم دیا گیا ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ راہ چلتے وقت اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور کوشش کریں کہ غیر محرموں پہ ارادے کے ساتھ ان کی نگاہ نہ پڑے۔ تو غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے عورتوں سے کہا گیا کہ وہ معقول اور معروف انداز گفتگو اختیار کریں، لوچدار آواز میں، لوچدار لہجے میں ان کے ساتھ، غیر محرموں کے ساتھ بات نہ کریں، ایسی بات جو ذو معنی ہو، ایسی بات کہ جس سے جو دل کے مریض ہیں وہ کچھ اور سمجھ جائیں، غلط سمجھ جائیں، اور یا اس طرح جو ہے نا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ جب کوئی ایسی حالت پیش آ جائے کہ بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ وہ معروف انداز سے بات کریں، سخت لہجے میں بات کریں، لہجہ سخت ہو لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر جو ہے نا بات کریں، بدتمیزی نہیں کرنی ہے لیکن اس انداز سے بھی بات نہیں کرنی ہے کہ دوسرا کچھ اور جو غلط مطلب لے لے، کہ اس کی بات کا کچھ غلط مطلب لے لیا جائے، یا ایسا جو ہے نا نرم لہجہ جو ہے نا وہ اپنایا جائے کہ دوسرا اس کی طرف راغب ہو جائے۔ اور یہاں یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر غیر محرم کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو جتنی ضرورت کی بات ہے وہ صرف ضرورت کی بات تک محدود رہے، جہاں ہاں نہ سے جو ہے نا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہاں صرف ہاں نہیں پہ اکتفا کیا جائے، اور بلا ضرورت کریدنا، بات کو لمبا کرنا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ دوسرے کے دل میں بیماری پیدا کرتے ہیں۔ تو دین اسلام دین فطرت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کے بارے میں ضمانت مانگی ہے کہ جو مجھے ان دو چیزوں کے بارے میں ضمانت دے، ایک زبان کو درست استعمال کرے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی کلام، باتیں، گفتگو یہ نکالے گا، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر خاموش رہے، اور اسے غلط کاموں میں استعمال نہیں کرے گا، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، طعنے اور چغلی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی غلط کام ہیں، ناجائز امور ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، ان میں یہ استعمال نہیں کرے گا تو اس شخص کو بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک وہ شخص کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا کے قریب نہ جائے، اس کو جائز استعمال کرے، یعنی نکاح کی صورت میں، تو پھر جو ہے نا ایسے شخص کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم معاملات ہیں، اہم موضوعات تھے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس دنیا میں بھی ہماری عزت ہوگی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہے کہ جو ان دو چیزوں کو درست استعمال کرتے ہیں، ان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔